بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق شان سیدہ کائنات پارٹ 14 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں آج اپنے موضوع کی طرف، راہ عشق شان سیدہ کائنات پارٹ 14 رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے پہ تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک بر رہا ہے یہاں دامن مراد، ہر ایک بر رہا ہے یہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ اور آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، وہ قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ اور ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ سامنے، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایک نعت جب پڑی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑی ہے محمد کے شہر میں، ایسا لگا کہ خود آ گئے سامنے حضور، ایک نعت جب پڑی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ اور دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، آخر یہ مل گئی ہے، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ اور رخ ہر بشر ہے سوئے مدینہ کیے ہوئے، رخ ہر بشر ہے سوئے مدینہ کیے ہوئے، دنیا سما گئی ہے محمد کے شہر میں، دنیا سما گئی ہے، دنیا سما گئی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ اور روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک بر رہا ہے یہاں دامن مراد،
ہر ایک بر رہا ہے یہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، اور آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، اور ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایک نعت جب پڑی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑی ہے محمد کے شہر میں، اور دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سب کو یہ شہر مدینہ کی بات حاضری نصیب فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں دوستو ہم اپنے موضوع کی طرف، جو ہمارا موضوع ہے شان سیدہ کائنات، کہ مریم ہے ہاجرہ ہے نصارہ ہے فاطمہ، مریم ہے ہاجرہ ہے نصارہ ہے فاطمہ، مریم ہے ہاجرہ ہے نصارہ ہے فاطمہ، قد آئینوں کے پست ہیں والا ہے فاطمہ، مریم ہے ہاجرہ ہے نصارہ ہے فاطمہ، مریم ہے ہاجرہ ہے نصارہ ہے فاطمہ، قد آئینوں کے پست ہیں بالا ہے فاطمہ، اور قدرت نے جو دیا ہے وہ تحفہ ہے فاطمہ، قدرت نے جو دیا ہے وہ تحفہ ہے فاطمہ، مریم ہے ہاجرہ ہے نصارہ ہے فاطمہ، قد آئینوں کے پست ہیں بالا ہے فاطمہ، قدرت نے جو دیا ہے وہ تحفہ ہے فاطمہ، قدرت نے جو دیا ہے وہ تحفہ ہے فاطمہ، قدرت نے جو دیا ہے وہ تحفہ ہے فاطمہ، بے حد و بے شمار ہیں مولا علی کی فضیلتیں، بے حد و بے شمار ہیں مولا علی کی فضیلتیں، بے حد و بے شمار ہیں مولا علی کی فضیلتیں، ان سب میں ایک اور اضافہ ہے فاطمہ، ان سب میں ایک اور اضافہ ہے فاطمہ، ان سب میں ایک اور اضافہ ہے فاطمہ، مریم ہے ہاجرہ ہے نصارہ ہے فاطمہ، مریم ہے ہاجرہ ہے نصارہ ہے فاطمہ، قد آئینوں کے پست ہیں بالا ہے فاطمہ، قد آئینوں کے پست ہیں بالا ہے فاطمہ، قدرت نے جو دیا ہے وہ تحفہ ہے فاطمہ، قدرت نے جو دیا ہے، قدرت نے جو دیا ہے، قدرت نے جو دیا ہے وہ تحفہ ہے فاطمہ، اور گودی میں لے کے فخر سے جھومے نہ کیوں رسول، گودی میں لے کے فخر سے جھومے نہ کیوں رسول، گودی میں لے کے فخر سے جھومے نہ کیوں رسول، گودی میں لے کے فخر سے جھومے نہ کیوں رسول، گودی میں لے کے فخر سے جھومے نہ کیوں رسول، کل زندگی کی ایک تمنا ہے فاطمہ، 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 گودی میں لے کے فخر سے جھومے نہ کیوں رسول، گودی میں لے کے فخر سے جھومے نہ کیوں رسول، کل زندگی کی ایک تمنا ہے فاطمہ، مریم ہے ہاجرہ ہے نصارہ ہے فاطمہ، قد آئینوں کے پست ہیں او بالا ہے فاطمہ، قدرت نے جو دیا ہے وہ تحفہ ہے فاطمہ، قدرت نے جو دیا ہے، قدرت نے جو دیا ہے، قدرت نے جو دیا ہے وہ تحفہ ہے فاطمہ، بے حد و بے شمار ہیں مولا علی کی فضیلتیں، ان سب میں ایک اور اضافہ ہے فاطمہ، ان سب میں ایک اور اضافہ ہے فاطمہ، مریم نہ ہاجرہ نہ سارہ ہے فاطمہ،
قد آئینوں کے پست ہیں بالا ہے فاطمہ، قد آئینوں کے پست ہیں بالا ہے فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا۔ دوستو، ایک مرتبہ نبی اکرم رسول محتشم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، من احبنی و احب حازانی و حب اباہما و اماہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ جس شخص نے مجھ سے محبت رکھی، من احبنی مجھ سے محبت رکھی، وَأَحَبَّ حَازَانِی اور حسنین کریمین طیبین طاہرین نوّرین سے محبت رکھی، وَأَحَبَّ أَبَاهُمَا اور ان کے والد سے، وَأُمَّاهُمَا اور ان کی والدہ سے محبت رکھی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ یہ جامع ترمذی میں امام احمد بن حنبل کی کتاب اور کنز العمال میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حد کر دی رسول سرور کونین نے جناب حسنین کریمین طیبین کا ہاتھ پکڑ کے نبیوں کے سلطان نے فرمایا، جس نے مجھ سے محبت رکھی، یہ حسنین کریمین سے محبت رکھی، ان کے والد سے محبت رکھی، ان کی والدہ سے محبت رکھی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا، یعنی وہ میرے ساتھ ہوگا۔ انبیاء کرام کا درجہ تو ان کے ساتھ محسوس ہے، تو ہم اہل بیت کی محبت کے صدقہ میں جنت میں حضور کا خصوصی قرب نصیب ہوگا۔ جو بندہ بھی آقا کریم سے محبت کرے گا، آقا کریم کے شہزادوں سے محبت کرے گا، پھر جو بندہ بھی آقا کریم کی شہزادی سے محبت کرے گا اور مولا علی علیہ السلام سے سچی پکی محبت عقیدت رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ میرے خاص الخاص قرب میں ہوگا، میرے درجے میں ہوگا۔ کمال بات یہ ہے دوستو، ہم پہ یہ واجب ہے محبت، اوجب ہے یہ محبت ہم کو کرنی ہی کرنی، اس کے بغیر تو ہم مسلمان ہی نہیں نا، اس کے بغیر تو ہم ایمان والے نہیں رہ سکتے، اس کے بغیر تو ہمارا ایمان پہ شک ہو جائے گا۔ یہ محبت تو ہوگی، اور آگے جا کے سرور کونین فرماتے ہیں، آگے بھی میں آپ کو ایک حدیث اور سنا دیتی ہوں تاکہ یہ بات میں تقویت آ جائے، اور جو محبت رکھتے ہیں، ایک تو خوشخبری یہ ہے، سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ آقا کونین کی محبت، شہزادوں کی محبت، سیدہ پاک کی محبت، مولا علی علیہ السلام کی محبت جو بندہ کرے گا، آقا فرما رہے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ میرے درجہ میں ہوگا، یعنی وہ میرے خصوصی قرب میں ہوگا۔ اور آگے جا کے آقا نے کون سی نویدیں سنائی ہوئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے صاحب کشاف کے والد سے ایک بات نقل کی ہے، وہ آپ کی گوش گزار کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے محبان اہل بیت کے لیے بشارتوں کی نوید، جبکہ بغض و عداوت رکھنے والے بدبختوں کے لیے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ حدیث پاک کچھ اس طرح سے ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مات علی حبی آل محمد مات شہیدا، جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اس نے شہادت کی موت پائی۔ جو حضور کی آل اولاد سے محبت رکھتا تھا، عشق رکھتا تھا، ان کی اطاعت محبت اطاعت کے ساتھ کرتا تھا، محبت میں جو چیزیں انہوں نے منع کی ہیں وہ اس پہ نہیں عمل کرتا تھا، اگر محبت بغیر صرف زبانی کلامی دعوتاں ہوگی تو دعوے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ محبت ہمیشہ اطاعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ کے والدین آپ کو کوئی بات، میں غیر تشبیہ یہ مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہی ہوں، آپ کے والدین آپ سے کوئی کام کہتے ہیں آپ یہ کریں، آپ وہ کام نہیں کر رہے، لیکن آپ کہتے ہیں جی ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، ہمیں آپ سے بڑا عشق ہے، آپ باہر گلیوں بازاروں میں ان کی محبت کے نعرے لگائیں، گھر آ کے وہ آپ سے کہیں کہ یہ نہیں آپ نے کرنا یا یہ کرنا ہے، تو آپ اس پہ تو عمل نہ کریں، ان کی بات تو آپ مانیں نہ، الٹا اس کے اگینسٹ جائیں، تو یہ کون سی محبت ہوگی؟ آپ خود ایمانداری سے بتائیں کیا وہ آپ پہ راضی ہوں گے؟ آپ ان کے سامنے بھی کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں جی ہماری جان آپ پہ قربان ہے، تو وہ کہیں گے جھوٹ بولتے ہو، میری بات تو تم مانتے نہیں ہو، میں نے جو کہا اس پہ تو عمل کرتے نہیں ہو، تو یہ محبت کون سی ہے؟ یہ کھلا تضاد ہے، یہ
कौन सी मोहब्बत है जिसमें अतात नहीं है। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों, अगर हम अहले बैत की मोहब्बत के दावेदार हैं तो हमें सबसे पहले अतात के साथ मोहब्बत करना होगी, अतात के साथ इश्क करना होगा। हमें अपनी नफ्स की, अपनी अना की कुर्बानी देके, अपनी नहीं माननी, उनकी माननी है, जिससे मोहब्बत होती है उसकी मानी। और मोहब्बत है ही अना कुर्बान करने का नाम, ये जहन में रखें। जब हम अपनी मर्जी करें, वो फरमा रहे हैं कि आपने 5 वक्त नमाज पढ़नी है, उन्होंने तो करबला के मैदान में तीरों की बारिश में सजदा अदा किया, इससे बड़ा सजदा क्या होगा। वो करबला मोहल्ला में जंग शुरू हुई थी जी अजान से, सजदे पे खत्म हुई जाके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमारे सारे बहाने खत्म कर दिए। हम ये कह ही नहीं सकते कि ये कंडीशन हो तो नमाज नहीं पढ़ सकते, ये कंडीशन हो तो नमाज नहीं पढ़ सकते। मतलब कि हम कंडीशन को तो एड्रेस कर ही नहीं सकते। हमारा क्या माहौल क्या है, हमारे घरों का माहौल चेक करें क्या है। हमारे घरों में एक बंदा नमाजी होता है, बाकी सारा घर मौज मेले पे होता है। बड़ा छोटे से नहीं कह सकता नमाज पढ़ो। वालिदैन औलाद से डरते हैं, वो नहीं उनको उठा सकते, नहीं कह सकते कि आप नमाज पढ़ें। और हम कहने को सारे दावेदार हैं इश्क और मोहब्बत के, नारों की हद तक, बातों की हद तक मर मिटने को तैयार हैं। हमने कलमा तो पढ़ा हुआ है, हम तो सिर्फ नारे वाली कौम रह गई हैं। अमल होता तो हम इस चक्कर पे, अमल होता हम में दोस्तों, अगर अमल होता तो हमारी ये हालत होती। देखें, ये जहन में रखें, हमने चंद सुन्नतें सरकार की याद की हुई हैं, वो भी एक दूसरे से बहस करने के लिए, वो भी आर्ग्यू करने के लिए, वो भी अपनी बात को पक्का करने के लिए, वो भी हमने 2-4 बंदों में बैठ के बात करने के लिए। हमने कपड़े पहने हुए हैं, अंदर जो कुछ हमारे हैं ना, अगले बंदे नहीं जानते, अल्लाह जरूर जानता है, ये जहन में रखें। वादा वफा करना भी हजूर की सुन्नत है, ये जहन में रखें। ईमानदारी भी हजूर की सुन्नत है। और उतना ही मुलव्वस है वो बंदा जो बंदा झूठ बोलने वाला और झूठे बंदे का साथ देने वाला, एक ही बात है। और उतना ही मुजरम और होता है वो बंदा जो जुल्म करने वाले का साथ देता है, उतना ही वो भी पूरे का पूरा वो भी जालिम के जुल्म में शरीक डिक्लेयर हो जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, हक के साथ खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। कौन खड़ा होता है? हमारे सामने हमारे दुनियावी मफाद आ जाते हैं, हमें लगता है कि हम पेट कैसे पालेंगे, हम घर कैसे चलाएंगे, हम दुनिया के साथ कैसे चलेंगे, हम तो पीछे रह जाएंगे, हम तो इस माहौल में चल नहीं सकते, हम इस सोसाइटी में जी नहीं सकते। खुदारा आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के बाद आप वैसे भी आजाद नहीं रहे, आप इस कलमे के गुलाम हो गए, आप इसके मातहत हो गए हैं। आपको क्यों फजीलत मिली है? आपको सारी नबियों की उम्मतों पे फजीलत की कोई वजह है दोस्तों। हशर वाले दिन ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी, हम क्या जवाब देंगे वहां जाके? हमारी पूरी उम्मत को हुक्म है वतामरुना बिल मारूफ वतनहौना अनिल मुनकर, पूरी उम्मत के लिए ये हुक्म है। अपने अपने घरों में झांक के चेक करें कौन सा बंदा इस पे अमल कर रहा है। आज हम देखें, जुबानी कलामी दावों से तो हम पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हैं। हम अपनी जुबान से तो एक बंदे को उठा के सीधा जन्नतुल, क्या मैं हमेशा एक बात करती होती हूँ, अपने खताबात में भी मेरी बात होती रहती है कि होता क्या जी, हम तो बैठे बिठाए उस बंदे को जन्नत तो क्या जन्नतुल माला और फिरदौस बरी में पहुंचा के आते हैं। जुबान से जस्ट देखें, ये देने को आए वो तो पानी के प्याले पे दे देता है, देने पे आए तो आयफा को एक बिल्ली के बच्चे को पकड़ने पे देता है। उसके और बंदे के ताल्लुक में मेरी कोई मजाल नहीं कि मैं शरीक हूँ। वो अल्लाह रहमान है, वो कुछ भी कर सकता है, उसका और उसका बंदा जानता है। लेकिन हमारी जो ड्यूटी है हक बयान करना, वो हम करते रहेंगे, अच्छा लगे तब, ना लगे तब। एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम जिन हस्तियों के मोहब्बत अतात के साथ है, मोहब्बत अतात के साथ है, जाए हम मेरे साथ करबला, चले सफर करें, आपको पता चले क्या हुआ था करबला में। और दोस्तों याद रखो, दुनिया डट जाने वाले की मिसाल कहां से लाती अगर करबला ना वाक़या होता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुनिया को बता दिया कि जब जुल्म बढ़ जाए तो डट जाओ और फिर मत गरेज करो कुर्बानी से। देखिए, हमने बच्चों की कुर्बानी नहीं देनी, हमने नफ्स की देनी है, हम तो वो नहीं दे सक रहे।
ہم تو اپنے گھروں میں اٹھ کے وضو کر کے مصلی تک نہیں جاتے، تو ہم کہاں دعوے دار ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم پانچ تنی ہیں، کوئی کہتا ہے ہم اہل سنت ہیں جی، ہم اہل تشیع ہیں جی، ہم اہل حدیث ہیں، تو فلاں یہ عمل پہ آؤ، ایسے تھوڑا پوچھا جائے گا ہم سے بھلا۔ اور پہلا سوال ہی نماز کا ہونا ہے، اور ہم اس سے بہت کوسوں دور ہیں، اور ڈر کے مارے کوئی بندہ بات ہی نہیں کر رہا۔ ایسے نہیں کام چلنے والا جیسے ہم چلا رہے ہیں۔ حق بات کرو، پوری امت کی ذمہ داری ہے اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ ہم بھی اتنے مجرم ہوں گے اگر ہم حق بات نہیں کریں گے۔ ظالم کو ڈیفینڈ کرنے والا بھی پورے کا پورا شریک ہوتا ہے دوستو، وہ بھی پورے کا پورا شریک ہوتا ہے۔ مت کریں ایسے، ہم تو جھوٹے کو جھوٹا اور سچے کو سچا نہیں کہہ سکتے۔ کربلا کہاں جائیں گے ہم نے تو کربلا صرف اس لیے نہیں بپا ہوا تھا کہ ہم وہ چند محسوس دنوں میں صرف آنسو بہائیں۔ کربلا اس لیے بپا ہوا تھا تاکہ ہمیں حق اور باطل کی پہچان ہو جائے۔ کل کلا کو ہماری زندگی میں ہماری وجود جب دنیا میں موجود ہو اور ہمارے سامنے اگر ایسی سچویشن یا کنڈیشن بنے تو ہم وہ لوگ ہیں، ہم مولا حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم کم از کم ہمیں اتنی جرت ایمانی پیدا ہو کہ ہم حق کو حق اور باطل کو باطل کہہ سکیں۔ اس لیے وہ ہم کربلائی اور ہم حسینی اور ہم مولا حسین کے ماننے والے، چاہت کرنے والے، محبت و عشق کا دعوے دار ہیں، اس لیے ہم اپنے دعوے میں سچے ہوں گے۔ ہم اپنے کردار کو دیکھیں، زبان سے کام نہیں چلے گا، اسلام کے ساتھ ایمان کے ساتھ عمل کا بھی سوال ہوگا، اور عمل ہی ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گے اور حشر تک ساتھ دیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں، بے شک اس میں کوئی دور ہے، ہم اپنے رب کی رحمت سے، حضور کی شفاعت سے، اہل بیت کی سفارش سے بخشے جائیں گے۔ لیکن دوستو کیا انہوں نے عمل نہیں کیا؟ کون سی ایسی ہستی ہے، مجھے پوری سرکار کے خاندان میں دکھا دیں جس نے عمل نہیں کیا؟ وہ کون سی ہستی ہے کہ 12 کے 12 اماموں میں، اور آپ کوئی بھی دیکھیں، شریعت کے فقہ کے چاروں امام دیکھیں، یہ امام 12 کے 12 یہ امام دیکھیں، حضور کی آل اولاد والے سیدہ پاک کی اولاد دیکھیں، کوئی بھی ایک ایسا دکھا دیں جو عمل کے میدان میں نہ ہو۔ ہر ایک نے دوستو میدان عمل میں اپنا پورا 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 کردار ادا کیا ہے۔ ہم ہیں ان کے ماننے والے، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم عملی میدان میں آئیں، ہم خود کریں گے تو اگلا کرے گا۔ اور کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں سب کچھ بچے، ایسے نہیں ہونے ہوتا، ایسے دن کے بعد ایک ہی وقت میں دن اور رات نہیں ہوتا دوستو، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں ایک ہی وقت میں دن اور رات نہیں ہوتا، دن اور وقت ٹائم پہ ہوتا ہے، رات اور ٹائم پہ، دونوں مختلف اوقات میں آتے ہیں۔ اس لیے ہم جب یہ چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ حق اور باطل بھی دونوں ساتھ ساتھ لے کے چلے، ہم بڑے سمجھدار انٹلیکچوئل اور بڑے دانشور ہیں اور ہم دونوں ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو یہ نظام ہی نہیں چل سکتا، ہم کیسے چلا سکتے ہیں اس کو؟ یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا، اس نے شہادت کی موت پائی، تو چلیں نا آپ جناب سلمان فارسی کی محبت دیکھیں، حضرت بلال حبشی کا عشق دیکھیں، جناب حضرت ابو ذر کا عشق دیکھیں، جناب قمبر کا عشق دیکھیں، چلیں حضرت بلول دانا کا عشق دیکھیں، اس خاندان کے ساتھ پڑھیں، حضرت مسعود تمار کا عشق دیکھیں، پڑھیں نا ان کی زندگیاں، پتہ تو چلے آپ کو، بی بی فضا کا عشق دیکھیں، یہ تھے ان کے نوکر، ان کی زندگیاں پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا انہوں نے کتنی قربانیاں دی، کیا تھے وہ میدان عمل میں، کس طرح انہوں نے ان کی سیرت اور انہوں نے کیا محبت اطاعت کے ساتھ، اور ہم سے ڈیمانڈ بھی اطاعت کے ساتھ ہوئی ہے، ہم سے محبت کی ڈیمانڈ اطاعت کے ساتھ ہوئی ہے، دعووں سے اور سوشل میڈیا پہ پوسٹیں لگانے سے نہیں کام بننے والا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہم نے تو صرف رکھا ہوا ہے جی ان ہستیوں کو منتیں ماننے کے لیے، اپنے کام چلانے کے لیے، اپنی نوکریاں بحال کرنے کے لیے، اپنے بیمار ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے رزق بڑھانے کے لیے کرتے ہیں وہ یہ سب، کیونکہ اللہ کے مقبول نظر ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عشق کرتے ہیں، سچا پکا اس کی بندگی کا حق ادا کیا ہوا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ جو اللہ کی مانے اللہ اس کی ضرور مانتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں ان چیزوں کو۔ لیکن دوستو میں انکاری نہیں ہوں کہ ہم بالکل آپ ان کا ذکر کریں برکت کے لیے، وہ باعث برکت ہے، ان کا ذکر باعث عبادت ہے، باعث فخر ہے، باعث رحمت ہے، لیکن کیا ہم ان کو یہ جواب دیں گے کہ ہم نے آپ کے نام کو استعمال کیا صرف اپنے گھر کی رزق اور بخت اور برکت اور مقدر کے سنوارنے اور اولاد اور بیماری کو دور کرنے کے لیے؟ کیا یہ جواب دیں گے ہم ان کو جا کے صرف؟
تو ہم سے پوچھا نہیں جائے گا آپ جس وقت جس دور میں موجود تھے، جب آپ سانس لے رہے تھے، آپ کا جسم کام کر رہا تھا، آپ کے پاس شعور تھا، آپ کے پاس بولنے کی طاقت تھی، کہ آپ حق پہ ڈٹے، کہ آپ نے عملی میدان میں آئے، کہ آپ نے وہ عمل کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ نہیں جی ہم تو اٹھ کے وضو نہیں کر سکتے تھے، تو اگلی باتیں تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو ہم نے تو وہ بھی نہیں کیا، ہم تو خود 5 وقت کے نمازی نہیں تھے، ہم نے اگلے کو کیا کہنا تھا؟ ہم تو خود کمپرومائز کے عادی تھے، ہم تو خود وعدہ خلافی کرتے تھے، ہم تو خود بے ایمانی کر جاتے تھے، ہم تو خود دھوکہ دے جاتے تھے، ہم تو خود مصلحت کے تحت جھوٹ بولتے تھے، ہمارا تو اپنا کردار نہیں ہے، ہم تو جہاں خود ضرورت پڑے جو مرضی چاہے کر جاتے تھے، تو ہم صرف جی ہم آپ سے عاشق آپ کے بہت بڑے ہیں، لیکن ہم آپ کی اطاعت نہیں کر سکے، تو کیا فیل ہوگا آپ خود سوچیں، کیا راضی ہوں گے وہ خاندان ہم سے؟ ایسا نہیں ہونے والا دوستو، ایسا نہیں ہوگا۔ اطاعت کے ساتھ محبت، عشق اطاعت کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، سیرت پہ عمل کر کے، سیرت پہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کی دعاؤں کی محتاج ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، میری ساری دعائیں آپ سب کے لیے، اللہ پاک سب پہ کرم کرے، فضل کرے، رحم کرے، اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، اللہ تعالیٰ جتنے بے اولاد ہیں سب کو زندگی اولاد نرین عطا فرمائے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سب کے رزق وقت میں برکت دے، اللہ پاک ہم کو اطاعت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، میرا مالک سب کی خیر سب پہ کرم فرمائے، جتنی دعائیں میرے ذمہ ہیں ساری دعائیں مالک اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بات اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اگلے لوگوں تک بات پہنچائیں، یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہوگا، میرے لیے بھی ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں، اچھی بات پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری ذہنی جسمانی مشکلیں آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں پہ رحمت نازل فرمائے، زندگی رہی تو